الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، فرما دیجئے کہ یقیناً بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ رب العزت ہی جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یقیناً تمام خیر اللہ ہی کی قبض قدرت میں ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو وہ جان لے عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں نیک اعمال، پاکیزہ کلمات بھی اوپر اٹھتے ہیں، اور انسان کے نیک اعمال بھی اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو قبول کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا بہترین بدلہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور والذین یمکرون السیئات، جن کی زندگی گزرتی ہے گناہوں میں، بے حیائی میں، اللہ کی نافرمانی میں، تو وہ لوگ بھی اس بات کو جان لیں کہ ان کی یہ نافرمانیاں اور ان کی یہ بے اعتدالیاں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو کچھ بھی ہے یہ ملیا میٹ ہو جائے گا اور اس کی سزا انہی کو ملے گی۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2 وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جب بھی انسان کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور نمبر 3 وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو انسان اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھے عزت مل جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عزت کن اعمال اور اوصاف میں رکھی ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے انسان کو معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت ملتی ہے، اور انسان اپنوں اور غیروں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے، ہر دل عزیز بن جاتا ہے، اور لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور ملنے کے لیے وقت بھی لیتے ہیں۔ گویا وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے اور ہر انسان اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑھ کر چیز عزت ہے۔ اسی لیے جب عزت، دولت اور علم ایک جگہ بیٹھے تھے تو گویا آپس میں گفتگو چلی۔ علم نے کہا اگر میں کسی سے رخصت ہو جاؤں تو میں اسے دوبارہ مل جاؤں گا، وہ کتابوں کا مطالعہ کرے، اہل علم کی مجلسوں میں جائے تو اسے دوبارہ علم مل جائے گا۔ دولت نے کہا اگر میں کسی کے ہاتھ سے چلی گئی تو وہ دوبارہ محنت مزدوری کرے، کام کے ساتھ لگ جائے تو میں دوبارہ اس کے پاس لوٹ کر آؤں گی۔ عزت نے کہا جب میں کسی سے ایک مرتبہ چلی جاؤں تو میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ تو عزت بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے اور عزت گھٹانے میں، ختم کرنے میں وقت نہیں لگتا۔ جیسے عمارت بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، عمارت کے منہدم کرنے میں چند منٹ لگتے ہیں۔ سالن بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، لیکن کھانے کو خراب کرنا ہے، ایک مٹھی مٹی ڈال دو، کھانا خراب ہو جائے گا، وقت نہیں لگے گا۔ معاشرے میں اپنا مقام اور مرتبہ بنانے کے لیے سالہ سال گزر جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے معاذ اللہ کوئی فحاشی، بے حیائی، عریانی کا، کوئی ظلم و ستم اور نافرمانی کا انسان کام کر دے تو معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ انسان جو دولت کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، جو تگ و دو کرتا ہے، وہ اپنی عزت کے لیے کرتا ہے۔ اب یہ عزت انسان کو کیسے ملے گی؟ کن اعمال کے اختیار کرنے سے عزت ملے گی؟ تو سب سے پہلا عمل ہے ایمان، اسلام لانا، مسلمان ہونا، یہ سب سے پہلا عمل ہے، کیونکہ اللہ نے عزت ایمان میں رکھی ہے، کفر میں عزت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے عزت رکھی اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو منافق وہ جو زبان سے کلمہ پڑھے، دل سے ایمان نہ لائے۔ تو گویا عزت چاہیے، سب سے پہلا عمل انسان ایمان لے کر آئے، اس لیے کہ معاذ اللہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو جو کچھ بھی وہ کرتا رہے کبھی بھی اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں محبوب نہیں بن سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں محبوب دین دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی انسان کسی دین کو چاہے گا وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا عمل جس کے ذریعے عزت ملتی ہے وہ ہے نیک اعمال کرنا۔ جتنا انسان نیک اعمال اختیار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، رب العالمین اسے معاشرے میں عزت عطا فرماتے۔ اس لیے سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے جہاں عزت کا تذکرہ فرمایا، اعمال کے ساتھ اس کو جوڑا، فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت چاہیے تو سب کی سب اللہ کے پاس ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اور اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے عزت کو اعمال کے ساتھ جوڑا کہ اگر تم عزت چاہتے ہو، تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارو، اللہ تمہیں معاشرے میں محبوب بنا دے گا۔ اس لیے جتنا انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، اتنا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، کیونکہ دلوں میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں
جبرائیل امین سے فرماتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو، وہ بھی کرتے ہیں۔ آسمان میں ندا ہوتی ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ زمین میں ندا ہوتی ہے، پھر زمین میں بسنے والے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اعمال کے ذریعے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، گناہوں کے ذریعے سے اللہ لوگوں کے دلوں میں انسان کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے نیکی انسان کو عزت دیتی ہے، گناہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج نہیں تو کل ایک وقت آتا ہے کہ یہ گناہ معاشرے میں انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا، اور اللہ کی فرما برداری کر کے کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے اطاعت گزاروں کو عزت دیتا ہے، نافرمانوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تیسرا عمل جس کے ذریعے اللہ عزت دیتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً جو قرآن کریم کے ساتھ لگے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا، عزتیں عطا فرمائے گا۔ جو قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو پستیوں میں گرا دے گا۔ تو تیسری چیز اگر ہمیں عزت چاہیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور قرآن کریم میں جو احکامات ہیں اسے ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اسی کے ذریعے اللہ ہمیں معاشرے میں محبوب بھی بنائے گا، دل عزیز بھی بنائے گا۔ نمبر 4، اگر ہم چاہیں اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے، چوتھی چیز حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، نہیں بندہ جب کسی کو معاف کرتا مگر اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو معاف کرنے والے بنے، اس لیے معاف کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا، اس نے ایک کہا میں 2 جملے کہوں گا، اس نے ایک مارا میں 3 کے ذریعے بدلہ لوں گا تو میں معاشرے میں بڑا بن جاؤں گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ جب انسان قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو چوتھی چیز معاشرے میں محبوب بننا ہے تو انسان قدرت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے گواہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اعرابی شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر آپ کے کندھے پر پڑی ہوئی تھی، تو وہ آیا اور اس نے اس چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کے کندھے پر، گردن پر نشان پڑ گیا، لیکن پھر بھی آپ نے پلٹ کر دیکھا تو اسے مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا بھی کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ نے سب کو مال غنیمت دیا، میرا بھی حصہ نکالو، مجھے بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دینے کا حکم دیا، لیکن آپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ یعنی قدرت کے باوجود، بدلہ لینے کے باوجود آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار ایک درخت کے شاخ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور ایک یہودی آتا ہے تلوار نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتا ہے من یمنعک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ صرف فرماتے ہیں اللہ، لفظ اللہ فرماتے ہیں، اس پر ایسی ہیبت اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ گویا پسینے پسینے ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لیتے ہیں، فرماتے ہیں من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے، آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں قدرت کے باوجود، طاقت اور اختیار کے باوجود چاہے تو بدلہ لیتے کہ تم نے میرے اوپر تلوار سونت لی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، جب انسان قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے رب العالمین اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا کہ وہی شخص جس کے تمہارے درمیان میں عداوت ہے کانہ ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اس نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ نے اچھائی کے ساتھ بدلہ دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا ثمرہ یہ نکلے گا جو کل تک دشمن تھا وہ آج آپ کا دفاع کرے گا، جو کل کانٹے بچھانے والا تھا وہ آج پھولوں کی سیج آپ کے لیے سجائے گا، جو کل نفرت کے جملے کہنے والا تھا آج وہ تعریف کے بول آپ کے لیے کہے گا، جو مجلس میں آپ کی عزت
اور نہیں کیا کرتا تھا، ایک وقت آئے گا وہ مجلسوں میں آپ کی عزت کرے گا۔ جو برے القابات کے ساتھ پکارتا تھا، اب وقت آئے گا وہ آپ کو عزت کے القابات سے پکارے گا۔ اس لیے میں نے پہلی بات عرض کی، عزت چاہیے نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 نیک اعمال کرنے، نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنی، اور نمبر 4 قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود معاف کرنا ہے۔ نمبر 5 پانچواں عمل جس کے ذریعے اللہ انسان کو عزت دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی تواضع اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یعنی تواضع اور عاجزی والا انسان اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، تو اس لیے متواضع آدمی کی عزت بہت ہوتی ہے، اور جو معاذ اللہ متکبر ہوتا ہے معاشرے میں محبوب نہیں ہوتا، ہر آدمی دور سے پہچان کر کے دیتا ہے اس کی زندگی میں تکبر ہے۔ تو انسان کس چیز پہ گھمنڈ کرے؟ یہ دولت بھی عارضی، یہ حسن و جمال بھی عارضی، یہ عہدہ بھی عارضی، یہ مال اور حسب و نسب بھی عارضی۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص کی بہت بڑی زمین تھی، اتنی بڑی زمین تھی کہ جب ٹرین چلتی تھی تو اس میں جو 3 بڑے بڑے اسٹیشن آتے تھے وہ اس کی زمین میں آتے تھے۔ اس شخص کی زندگی میں بڑا تکبر تھا، جہاں چلتا غرور اور تکبر کے بول بولتا ہے کہ میری اتنی بڑی زمین، میری اتنی دولت، میرا اتنا پیسہ۔ اس نے زندگی تکبر میں، رعونت میں، اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ بیٹوں کی زندگی میں بھی یہی بات تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہی شخص جو یہ جملے ایک چوک میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، ایسی بیماریاں، امراض، مصائب اور پریشانیوں میں دوچار ہوا، اپنی زمینیں بیچتا رہا، علاج کرواتا رہا، ایسے کیسوں میں پھنس گیا کہ وہاں عدالتوں سے رجوع کرنے کے لیے، وکیلوں کو دینے کے لیے زمینیں بیچ بیچ کر یہ اپنی رقم خرچ کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ سب بک گیا۔ جس چوک میں کھڑے ہو کر اس نے تکبر کے بول بولے تھے، اسی چوک میں کھڑے ہو کر کشکول لے کر پھر یہ بھیک مانگ رہا تھا۔ جہاں یہ کہنے والا کہ 3 اسٹیشن میری زمین میں آتے تھے، پھر وہی انسان 1-1 روپے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ اس لیے اللہ کو تکبر والا انسان نہیں پسند۔ اللہ جو کچھ دے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، مولا کریم میں اس کا اہل نہیں تھا، تو نے مجھے عطا کر دیا۔ مجھ سے زیادہ علم و عمل والے، فہم و فراست والے، عقل و دانائی والے، حسن و جمال والے ہیں، لیکن وہ آج نوکری کر رہے ہیں، اور تو نے مجھے اتنا دے دیا، اتنا عطا فرما دیا۔ اس پر انسان اللہ کا شکر کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، 5ویں چیز اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہمیں تواضع اختیار کرنی ہوگی، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ 6واں ایک عمل جس کے ذریعے معاشرے میں انسان محبوب بنتا ہے، وہ ہے دوسرے کو اچھے نام سے پکارنا۔ جو نام ہے اس نام لے کر جب انسان دوسرے کو پکارتا ہے، اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور جب انسان معاذ اللہ ذلیل کرنے کے لیے کسی کو ٹگنا، کسی کو لمبا، کسی کو موٹا، کسی کو چھوٹا، یہ اہانت امیز جملے کہتا ہے، اس کے ذریعے سے دوسرے کے دل میں اس کی نفرت آ جاتی ہے۔ اس لیے جسے پکارا جائے نام لے کر پکاریں۔ اس کے والدین نے اس کا ایک نام رکھا ہے، اور نام پہچان کا ذریعہ ہے۔ معاشرے میں عزت چاہیے، سلام میں پہل کرے۔ جب انسان سلام میں پہل کرتا ہے ملنے والے سے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ اور جو یہ انتظار کرے مجھے لوگ سلام کریں، تو گویا دل میں تکبر ہے۔ ہمیشہ انسان پہل کرے۔ حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یبدأ من لقیہ بالسلام، جس سے ملاقات ہوتی آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہم پہل کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل فرما دیتے ہیں۔ تو حضور سے بڑا مقام کسی کا نہیں، لیکن جب آپ سلام میں پہل کریں تو ہمیں تو بطریق اولا پہل کرنی چاہیے۔ تو سلام میں پہل کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح کوئی مجلس میں آئے، اس کے لیے جگہ بنانے سے، بھلے اگر جگہ نہ ہو انسان تھوڑا سا کھسک جائے، اس سے اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے کہ میرے آنے پر اس نے حرکت کی، اپنی ممکنہ حد تک اس نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے اسے دوسروں کا محبوب بناتا ہے۔ ایسے اعمال جس کے ساتھ انسان اللہ رب العزت کا بھی، معاشرے کا بھی محبوب فرد بنتا ہے، ان میں ایک عمل سخاوت ہے۔ سخی انسان اللہ کو بھی پسند ہے، لوگوں کو بھی پسند ہے، اور سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے۔
بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے انسان سخاوت میں اپنی زندگی گزارے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے سخی انسان سے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر دوسرے آدمی کی زبان پر اس کے لیے حمد و ثنا ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی یہی وصف تھا، جہاں انہیں معلوم ہوتا مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ لوگ بے دڑک اس پہ خرچ کر دیتے۔ مدینہ میں قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچا، تاجر لینے کے لیے آ گئے تاکہ ہم خرید کر مہنگے داموں میں بیچیں گے۔ کوئی کہتا ہم 2 گنا قیمت دیں گے، کوئی 4 گنا قیمت لگاتا، کوئی 5 گنا قیمت لگاتا۔ فرمایا میں نے تو اس سے مہنگے داموں میں فروخت کر دیا۔ تاجروں کی جماعت نے کہا آپ نے کس کو دیا؟ سارے تاجر تو ہم بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کو دے دیا، اور اللہ 1 کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ تم مجھے 1 کے بدلے 2 اور 4 دو گے، رب العالمین مجھے 1 کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ اس قحط سالی کے ایام میں انہوں نے اپنا پورا قافلے پہ موجود سب ساز و سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو جب انسان سخاوت پہ آتا ہے اللہ معاشرے میں عزت دیتا ہے۔ معاشرے میں عزت چاہیے، انسان دوسروں کو زیادہ نوازے۔ ہمارے ہاں تو کوشش ہوتی ہے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو زیادہ نوازتے ہیں، دوسروں کو بالکل محروم کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی زندگی کا وصف اللہ نے عزت دی تھی، وہ دوسروں کو عطا فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت میں ایک خوبصورت جوڑا آیا، چادر بھی آئی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی گھر والی کو دے دیں۔ حضرت عمر کی اہلیہ اس وقت تھی کلثوم بنت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کلثوم۔ حضرت عمر نے فرمایا میں یہ جوڑا دوں گا سلیت کو، اور سلیت وہ خاتون تھی فرمایا جس نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ اکرام کو پانی پلاتی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، تو انہوں نے اس کو وہ جوڑا اور وہ چادر دی، اپنی گھر والی کو نہیں دی۔ تو دوسروں کو نوازنے سے اللہ انسان کو معاشرے میں عزت عطا فرماتا ہے۔ تو باوجود یہ کہ امیر المومنین تھے، چاہتے تو اپنی گھر والی کو دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے پیمانہ یہ بنایا کہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کل کو کوئی تانا دے اور کوئی میری عزت کی طرف انگلی اٹھائے، انہوں نے سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گواہ ہے، اپنے بیٹوں کو کم دیا، دوسروں کو زیادہ نوازا۔ الطبقات الکبریٰ میں اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے مناقب عمر بن خطاب میں واقعہ لکھا، فرمایا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3,500 درہم وظیفہ دیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4,000 درہم دیا۔ بیٹے نے پوچھا امیر المومنین میرا مقام تو ان کی بنسبت بلند، آپ کا مقام ان کے والد کی بنسبت بلند، آپ نے میرا وظیفہ کم رکھا، اسامہ بن زید کا وظیفہ زیادہ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے ان کے جو والد تھے حضرت زید، وہ تمہارے والد عمر سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور فرمایا تم سے زیادہ حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے، تو میں نے حضور کی محبت کو اپنی محبت پہ ترجیح دی ہے۔ یعنی حضور ان کے والد سے زیادہ محبت کرتے تھے اور حضور ان کے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو اپنا سگا بیٹا ہے، زیادہ اہل ہے، اس کا وظیفہ کم رکھا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ زیادہ رکھا۔ تو معاشرے میں انسان کو عزت تب ملتی ہے جب وہ دوسروں کو نوازتا ہے، اور انسان تب ذلیل ہوتا ہے جب وہ اپنے لیے سوچتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے، خود غرض ہو کر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے منہ سے لقمہ چھینتا ہے، بیواؤں یتیموں کے مال پہ غصب کرتا ہے، تو وہ معاشرے میں رسوا ہو جاتا ہے۔ ایسا خود غرض انسان نہ وہ مال نہ وہ اولاد اس کے کام نہیں آتی۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، لاہور میں ایک جگہ زلزلہ آیا، زلزلے کے دوران بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے، تو اس دوران اوپر سے چھت بھی نیچے گری،
اور بہت سے بچے اس میں زخمی ہو گئے، بعض کا انتقال ہو گیا۔ وہاں کے ایک مشہور ڈاکٹر تھے، جب ہسپتال میں ان بچوں کو لے جایا گیا، وہ ڈاکٹر بڑے ہی ماہر فن تھے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے۔ اسے کہا گیا کہ آپ جلدی پہنچیں، بچوں کی حالت بڑی نازک ہے، ایمرجنسی وارڈ میں سارے زخمی لائے گئے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب نے کوشش کی اور اسے بارہا کہا کہ آپ ماہر فن ہیں، جلدی آئیں، لیکن بہرحال یہ بڑی سستی کے ساتھ، بڑی غفلت کے ساتھ اٹھ کر آیا اور کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا۔ اور جب یہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا اس زلزلے کے دوران اس کا اپنا بچہ بھی اسکول گیا ہوا تھا اور اس کے اوپر بھی وہ چھت گری۔ جب اسپتال لایا گیا وہ زخمی تھا، لیکن اس کی سستی، لاپرواہی، غفلت کی وجہ سے وہ یہیں ایڑیاں رگڑتا رگڑتا دنیا سے چلا گیا۔ تو رب العالمین کبھی اس طرح کے واقعات رونما کر کے انسان کو عبرت دلاتے ہیں کہ دیکھیں وہ دولت اور پیسے کے لیے کرتا تھا، اس کے دل میں انسانیت کی محبت نہیں تھی، دوسروں کے لیے محبت نہیں تھی، تو اپنا ہی بیٹا اپنی ہی نگاہوں کے سامنے بستر مرگ میں ایڑیاں رگڑتا ہوا چلا گیا اور یہ کچھ نہ کر سکا۔ اس لیے خود غرض انسان کبھی عزت نہیں پاتا، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ عزت دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو ڈاکٹر اور جو طبیب، جو حکیم مخلص ہو، وہ کم دوا بھی لکھتا ہے اللہ شفا دے دیتا ہے۔ وہ چند روپوں کی دوا دیتا ہے اللہ شفا دے دیتا ہے، اور آج 4-4 5-5 ہزار کی دوا لکھ کے دے دیتے ہیں، پورا شوپر گولیوں سے بھر جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ تاجر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اسٹور بنائے اپنی دوائیوں کو بیچنے کے لیے، ان سے بات ان کی طے، اس میں فیصد انہوں نے طے کیا ہوتا ہے، تو مقصود مریض کی خدمت نہیں ہوتی، اس کا نفع نہیں ہوتا، اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب کچھ کما کر بھی سکون نہیں پاتے، سب دولت کے ہوتے ہوئے بھی بیوی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، مال اور جائیداد کے ہوتے ہوئے بھی مستقبل میں پریشان اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، انسان اگر عزت چاہتا ہے معاشرے میں، وہ ہمدردی کا جذبہ اپنائے، خود غرضی کا جذبہ نہ ہو، ہمدردی کا ہو۔ ہمدرد انسان کو اللہ تعالیٰ ہر آئے دن اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے عقیدت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ انسان اگر معاشرے میں عزت چاہتا ہے، اپنی غلطی سے رجوع کرے، اگر کسی مقام پہ غلطی ہو جائے، کوئی کہہ دے آپ نے یہ مسئلہ غلط بتایا، آپ نے یہ بات غلط کی، آپ کا یہ فعل ٹھیک نہیں تھا، الجھے نہیں، الجھنا نہیں چاہیے، غلطی سے رجوع کر دینے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ ہم لوگ اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی غلط بات کے لیے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں۔ جہاں غلطی ہو جائے فوراً انسان رجوع کرے۔ حضرات صحابہ اکرام کی کیا صفت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر نے ممبر پر آ کر خطبہ دیا، خطبے کے دوران فرمایا کہ کوئی بھی اپنی بیویوں کا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھیں گے، اگر کسی نے زیادہ مہر رکھا اور مجھے پتہ چلا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس طرح نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے بہت زیادہ مہر رکھ دیتے ہیں اور پھر دوسرے لوگ بھی ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ مہر دے نہیں سکتے تو قرض لے کر دیتے ہیں، تو اس طرح معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، نکاح کرنا دن بدن مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے اعلان جاری کیا مہر 400 درہم سے زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر ممبر سے اترے اور گھر جانے لگے، اتنے میں ایک خاتون آ گئی باپردہ، حضرت عمر کے پاس کھڑی ہو گئی، فرمایا کہ عمر، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیویوں کو قنطار کہتے ہیں کہ ایک آدمی چمڑا پھیلا دے اور اس میں سونا ڈالے، ڈھیر سارا سونا اور چاندی، اگر تم اپنی بیویوں کو مہر دے دو پھر طلاق دے دیتے ہو، ناچاکی ہو جاتی ہے، تم اس سے مت لو، تو گویا خاتون نے اشارہ کیا قرآن تو اجازت دیتا ہے تم قنطار، بہت ساری دولت، سونا اور چاندی بھی مہر میں دے سکتے ہو، عمر تم کون ہو جو لوگوں کو منع کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فوراً کہا کہ مجھ سے ہر زیادہ دین کا معاملہ لوگ سمجھنے والے ہیں، فوراً ممبر پر دوبارہ آئے اور آ کر کہا میں نے تمہیں کہا تھا 400 درہم سے زیادہ مہر نہ ہو، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، جو جتنا مہر رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ امیر المومنین ہو کر ممبر پر آ کر رجوع کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ کیا آج کوئی ایسا کرے گا؟ ہم سے غلطی ہو جائے ہم تنہائی میں رجوع نہیں کرتے، چاہے کہ مجلس میں کریں اور مجلس میں بھی اس طرح سر عام آ کر کریں، لیکن اصل بات ان لوگوں کی زندگیوں میں اخلاص تھا، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے لوگوں کے سامنے ناک کٹے گی، وہ کہتے تھے اللہ کے سامنے ناک بلند رہے۔
عزت اللہ کے سامنے ہے، مخلوق کے سامنے نہیں، اس لیے مخلوق کو راضی کرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، رب العالمین کو راضی کرنے والا اللہ اس کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، عزت چاہیے، کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، انسان اپنی بات سے رجوع کر دے، کوئی سمجھائے تو فوراً درست بات کی طرف آ جائے۔ خیر خواہ وہ نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے، آپ کا خیر خواہ وہ ہوگا جو آپ کی خامیاں آپ کو بتائے، آپ کی خامیاں آپ کو بتائے، یہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ عموماً جو سامنے تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہ پسے پش برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو سامنے تنہائی میں خامی بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ پسے پش مجلسوں میں انسان کی حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، خطا سے رجوع کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت بڑھا دیتا ہے۔ انسان معاشرے میں عزت چاہے، اس کا ایک وصف مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں دوسروں کے ساتھ تعاون ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی کا یہ وصف تھا۔ الطبقات الکبریٰ میں واقعہ ہے، قحط سالی ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر قحط سالی کے دنوں میں 20 اونٹ روزانہ ذبح کیا کرتے، روزانہ 20 اونٹوں کا نہر ہوتا، اور جتنا گوشت ہوتا، جتنے لوگ قحط سالی میں مبتلا تھے، کھانا پکا کر ان میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک وقت آیا الطبقات الکبریٰ میں 10-10 ہزار افراد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ آپ جب تک سب کو کھانا نہ کھلاتے اس وقت تک اٹھ کے نہ جاتے۔ قحط سالی کے ان تمام دنوں میں کبھی گھر میں کھانا نہ کھایا، کبھی لذیذ کھانا نہ کھایا۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا میری رعایا کے لوگ پریشان ہو تو مجھے کب یہ زیب دیتا ہے، میں زیتون میں بنا ہوا سرید اور زیتون میں بنا ہوا گوشت، زیتون میں بنا ہوا لذیذ کھانا میں کیسے کھاؤں؟ اس لیے ان ایام میں انہوں نے اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو مشکل وقت میں ساتھ دینے والا ہوتا ہے انسان اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ عزت چاہیے انسان آخرت کو ہمیشہ یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھنے والا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے معاشرے میں محبوب بنا دیتا ہے۔ جو دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے وہ اس کے لیے سب کچھ لے لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے رسوا ہو جاتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور علامہ یافعی نے روض الریاحین میں واقعہ لکھا۔ سلمان بن عبد الملک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک دفعہ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ یہ بہت بڑے اپنے دور کے امام تھے، انہوں نے کہا مدینہ میں کوئی بڑا امام ہو اسے بلاؤ، تو لوگوں نے کہا امام ابو حازم۔ جب اسے بلایا گیا تو بادشاہ وقت ان سے پوچھنے لگا یہ بتاؤ ہم لوگ آخرت سے کیوں وحشت کرتے ہیں، آخرت کا سن کر ہم لوگ کیوں ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ امام ابو حازم نے کہا تم نے ساری زندگی اپنی دنیا بنانے میں لگا دی، اس لیے جب آخرت کی بات آتی ہے تو تم ڈرنے لگ جاتے ہو۔ تم نے کبھی آخرت کے لیے اعمال نہیں کیے، آخرت کے لیے سوچا نہیں، اس لیے جب وہ زندگی سامنے آتی ہے وحشت میں پڑ جاتے ہو۔ تم نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا، اس لیے خوف زدہ رہتے ہو۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ ہم کیوں وہاں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں۔ کہا تم نے دنیا کو آباد کیا، اپنی آخرت کو برباد کیا، اس لیے آباد کی جگہ سے برباد کی ہوئی جگہ کی طرف جانے میں تمہیں خوف لگتا ہے۔ اگر تم اعمال کے ذریعے آخرت کو آباد کرتے تو تمہیں کبھی موت سے وحشت نہ ہوتی، آخرت کا سن کر تمہیں وحشت نہ ہوتی۔ تیسری بات اس نے پوچھی یہ بتاؤ مجھے کیسے پتہ چلے گا کل قیامت جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اللہ کے ہاں میرا مقام اور مرتبہ کیسا ہوگا؟ امام ابو حازم نے فرمایا کہ تم اپنے اعمال کو اپنے سامنے رکھو، اگر تم نے اپنے اعمال نیکی میں گزارے ہیں اللہ کے ہاں تمہیں عزت ملے گی، حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو آج یہ تمہارے حساب کے لیے کافی ہے۔ تو اگر تمہارے نیک اعمال زیادہ ہیں تو وہاں تمہارے لیے عزت ہوگی، اور اگر تمہارے نیک اعمال کی کمی ہے تو وہاں رسوا ہوگی۔ یعنی اپنے عمل کو دیکھو، عزت وہاں اعمال سے ملے گی، دولت سے نہیں ملے گی۔ بادشاہ وقت نے پھر پوچھا امام ابو حازم رحمہ اللہ سے ہم جو گناہ کر لیتے ہیں تو ہمارے گناہ پر کوئی گواہ بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک دو نہیں، سب سے پہلے گواہ تمہارے اعضاء ہیں، تم جو نافرمانی کرو گے یہ تمہارا ہر عضو قیامت کے دن بولے گا۔ قرآن کریم میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کی زبان پہ مہر لگائیں گے اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے جو انہوں نے گناہ کیا ہوگا۔ اس لیے جس ہاتھ سے انسان رشوت لے گا، جس ہاتھ سے سود لے رہا ہوگا وہ ہاتھ گواہی دے گا۔
جن آنکھوں نے غیر محرم کو دیکھا ہوگا وہ آنکھیں گواہی دیں گی، جن کانوں نے گانوں میں زندگی سننے میں گزاری ہوگی وہ کان گواہی دیں گے، جو زبان حرام کی لذت سے آشنا تھی وہ زبان گواہی دے گی، جو قدم گناہ کے کاموں کی طرف چل کر جاتے تھے وہ قدم بولیں گے، جو ہاتھ نافرمانی کی چیزوں کو پکڑنے کے عادی تھے وہ بولیں گے۔ جب ابو حازم کی یہ گفتگو بادشاہ وقت نے سنی تو اس پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمایا ہماری زندگی کیسے پلٹے گی؟ فرمایا 3 کام کرو، نمبر 1 توبہ کر دو، نمبر 2 دنیا سے بے رغبتی کر دو، نمبر 3 نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو پلٹ دے گا۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت سے انسان کی زندگی پہ بڑا اثر پڑ جاتا ہے۔ ہر صحبت کا اثر ہے، بری صحبت کے بھی اثرات ہیں، نیک لوگوں کی صحبت کے بھی اثرات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزت چاہیے تو اس میں ایک بڑا عمل کیا ہے؟ انسان آخرت کو زندگی کو اپنے سامنے رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے اللہ والے انسان، اپنے دور کے بڑے نامور بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی عدل اور انصاف میں گزاری۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن انہوں نے خلافت کی، لیکن عدل اور انصاف کے اندر انہوں نے خلافت کی۔ ایک دفعہ ان کی باندی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ باندی اسے کہتے ہیں کہ جو جب اسلامی جہاد ہوتا ہے اور کفار کی عورتیں مسلمانوں کے پاس آتی ہیں تو ان سے فائدہ حاصل کرنا، خدمت لینا شرعاً جائز ہے۔ تو اب اس طرح کی ایک باندی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت کرتی تھی، اس سے پردہ نہیں ہوتا، شریعت میں اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خدمت کرنے والی عمر بن عبدالعزیز مصلی پر نوافل پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی پیچھے نفل پڑھنے لگیں۔ نفل کے بعد کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی، یہ سو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز مصلی پر اسی طرح نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو یہ رو رہی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہا میں نے ابھی خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتی ہوں کہ جہنم ہے اور جہنم پر پل صراط کو رکھا گیا ہے، اور سب سے پہلے عبد الملک بن مروان کو لایا گیا۔ کہا جب یہ بادشاہ آیا ہے تو جیسے ہی پل صراط سے گزرنے لگا تو فوراً ہی پل صراط کا وہ پل گویا اس کے لیے ٹیڑھا ہونے لگا اور اس کا پاؤں پھسلا اور یہ نیچے گر گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا اس کے بعد ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، یہ اسی کا بیٹا تھا جو اس کے بعد بادشاہ بنا تھا۔ اس کی زندگی بھی چونکہ فسق و فجور میں گزری، اطاعت اور فرما برداری کم تھی، اس نے دولت اور پیسے کو اپنی عیاشی میں لگایا تھا۔ کہا جب اس کو لایا گیا تو وہ بھی گزرنے لگا، پاؤں پھسلا اور وہ بھی جہنم میں گر گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، جب وہ گزرنے لگا اس کا پاؤں بھی پھسلا اور وہ نیچے گر گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی حالت تبدیل ہو گئی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر آپ کو لایا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنا تذکرہ سنا تو امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں فوراً فصاح صیحۃ عمر، حضرت عمر نے ایک چیخ ماری، خر مغشیا علیہ، اور عمر بن عبدالعزیز وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ پھر ان کی باندی ان کو ہلانے لگی اور تسلی دینے لگی۔ فرمایا اللہ کی قسم میں نے دیکھا آپ کی نجات ہو گئی، اللہ کی قسم میں نے دیکھا آپ کی نجات ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، عمر بن عبدالعزیز اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پوچھا میرے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو نجات دے دی تھی۔ تو اللہ نے جن کو نجات دی انہی کے لیے عزت ہے، اور جسے نجات نہ مل گئی وہی ذلیل ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی عزت عزت نہیں، آخرت کی عزت عزت ہے۔ دنیا کی ذلت ذلت نہیں، آخرت کی ذلت ذلت ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو جو فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو، ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا جب زندگی میں انسان تقوی رکھتا ہے، آخرت کا خوف رکھتا ہے، اللہ معاشرے میں عزت دیتا ہے۔ یہ چند اعمال میں نے عرض کیے، اگر یہ ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم سب کے بھی محبوب ہوں گے، معاشرے کے بھی اور اللہ اور اس کے رسول کے بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔